نے کہا ہے یا کافروں نے کہا یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے. اب اس کے مقابلے میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی آیت پڑھتا کہ جس کے اندر یہ ہو کہ صحابہ کرام نے اور اپنی مثل صحابہ کرام نے آپ کو بشر کرا دیا ہو, تو اس طرح کا کوئی حوالہ دیتا, لیکن یہ نہیں دے سکا. اس کے بعد میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دینا ہے, آپ نے میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا. میں آپ سے نہ گالی دے رہا ہوں, صرف ایک باقی حق کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے ہوئے ہیں. اور کل سے ہماری یہاں آ کر یہی کوشش ہے کہ یہاں کے جو لوگ بیچارے ان کے دردوں میں آئے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, اور بیچاروں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد بنایا, کیا امام اعظم نے, کیا امام شافعی نے, اور ایک گردان نبی پڑی. میں یہی گردان آپ کے اوپر فٹ کرتا ہوں, کیا صحابہ نے جلتے سیاح اس کو کہا ہے؟ تو جو جلتے سیاح امام اعظم نے جتنے سیاح کہا ہے, امام شافعی نے کہا ہے, کس نے کہا ہے جتنے سیاح؟ کیا غوث پاک مزے کی بات یہ ہے, غوث پاک مان گئے, غوث پاک اور ان کا اسماعیل دین بھی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو غوث کہے تو مشرک ہو جاتا ہے. حوالہ لیں گے اس کے بعد آپ کے آگے بات چلیں. اچھا, آپ کے نزدیک غوث جو ہے وہ کہنا جائز ہے, لیکن غوث یہ اتنی بات نہیں تھی, اتنی بات خلط مبس تو آپ ڈال رہے ہیں. حوالہ دے پھر ہم آگے بھی کرتے ہیں, حوالہ دیں, انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اس کے اوپر آپ نے بنیاد الطالبین کا ہم حوالہ پیش کر رہے تھے. بنیاد الطالبین آپ تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ بنیاد الطالبین یہ کتاب ہے کس کی. سر کے جاؤں آپ یہ نبراس کے اندر 100 نبراس میراث شریف کا باب, اس کے اندر دیکھو علامہ عبدالعزیز الحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بنیاد الطالبین یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے, غوث پاک کی کتاب نہیں ہے, غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. یہ علامہ عبدالعزیز الحاوی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے میراث شریف کے باب میں. یہ آپ کو حوالے انشاءاللہ صاحب دکھاؤں گا. یہ دوسری بات کے بعد آپ دیکھیں گا, یہ میں ٹائم آپ کروں گا بعد میں حوالہ دے گے, حوالہ دے گے, حوالہ کیسے ابھی روک دیا بات اس کے اوپر جو آپ کا اعتراض ہوگا آپ وہ پیش کریں. اعتراض نہیں, میرے حوالہ دکھائیں گے, پھر اعتراض اگر آپ یہ بات مانتے ہیں یہ خلط مبس آپ نے کیا ہے, خلط مبس آپ نے کیا ہے, ہونے کے بعد آپ نے اس کے بعد پھر کیا خلط مبس میں جو مناظرہ تھا, جو کتابیں ہم لے کر آئے ہیں جس موضوع پہ مناظرہ کرنا تھا, اس سے آپ جب راہ قرار اختیار کر رہے ہیں تو ہم نے ان کا جواب دینا بھی اپنے ذمہ سمجھا ہوا ہے. اس کے بعد سنیں آگے آپ صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں میں آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں, یہ جو تو نے کہا ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا, امام اعظم نے, امام شافعی نے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہیں منایا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہیں منایا. تم والے دکھاؤ گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو یہ حوالہ پہلے غوث پاک والا آپ دے دیں, اس کا مولانا آگے نہیں چل کیا جائے گا, غوث پاک والا حوالہ آپ کو دیں گے. انہوں نے اجلاس کی عبادت پیش کی جھوٹ بولتا ہمارا موقع نہیں, ہمارا جھوٹ کا کوئی
تصدیق کے لیے آپ حوالہ تو ہم پیش کریں یہ دیکھو آپ کرنا چاہتے نہیں ہیں مناظرہ جب سامنے جب حضرت بولے تو ہم سے بولے ہیں صاحب جب یہ حضرت بات کر رہے ہیں وہ جناب ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی طرف کے بات کر رہے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں آپ سے تو مخاطب نہیں تھی تو وہ ہم سے مخاطب آپ سے مخاطب نہیں آپ سے ہم سے مخاطب ہم سے بات کر رہے ہیں ہمیں کہہ رہے تم سے باتیں کر سکتے تو وہ بھی ہم سے باتیں کر رہے ہیں آپ کی سے بات کیا بات کی بول رہے ہیں کیا بات کی آپ بتائیں یہ ہم ہمارے کیا بات کیا بات کی بات ایک تہذیب ہے نہیں اب یہ بات کر وہ بتائے جو بے تہذیبی کرے گا اس کو نکالتے جائے اس پہ کرے کیا میں نے اگر آپ سارے سے خدا کا نام اور خدا کی قسم اٹھا کے کہیں اس نے ٹھیک کیا میری بات نوٹ کر دیا اس کو نکالو میری بات نوٹ کرو میری بات نہیں اس کو بات بتائیں آپ حوالہ کیا بات بتائیں میں بات کی ہے مودی صاحب کیا بات کی بابا جی ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم لکھ دو تو یہ عبارت نہیں ہے کہ جو غوث کہے وہ مشرک ہے ہم تمہیں اور واپس بنا کر یہ کیا تصدیق ہے میں اپنے مناظر میں گل کی تھی کتاب میں اللہ کے فضل ابھی کتاب میں آپ نے جو کہا ہے آپ نے شرک کیا ہے عبارت آپ نے شرک کیا اپنے آپ کا مشرک ماننا یہ ہونی چاہیے کہ جو خدا کے علاوہ کسی کو غوث کرے وہ مشرک ہے یہ بات ہو ایک لفظ میں ان کا حل نہیں کر کیا بات ہے مان لیں گے غوث کی بات ہے غوث کی اچھا خدا کے اگر کوئی اور موضوع کے اوپر آپ کا شوق تھا تو کم از کم پہلے شاید کے اندر آپ طے کر دیتے کہ میں نے اس موضوع پہ مبادلہ کرنا ہے. آپ سال سے بات کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ خلط مبت جو کر رہے ہیں یہ آپ کو کہاں دے پایا. یہ میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا, حالانکہ مناظر کے اوپر ذمہ ہوتا ہے اس کے, جس طرح میں نے اس کی ساری باتوں کا جواب دیا ہے جو بھی اس نے میرے اوپر اعتراضات کیے ہیں میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا. اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ میں یہی تو ثابت کر رہا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں میلاد بشر کا ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی نبی علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہیں, نور بھی مانتے ہیں. اگر آپ کے بشر ہونے کا اعلان قرآن پاک میں ہے تو آپ کے نور ہونے کا بیان بھی قرآن پاک میں ہے. آپ نبی علیہ السلام کو صرف بشر کہتے ہیں, صرف بشر. یا تو یہ کہو کہ آپ نور بھی ہیں, مان جاؤ آپ نور ہیں, مان جاؤ. اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کے اس بارے میں جھگڑا کیا پھر ہمارے یہ ان کا بیٹھ نبی بشر بھی اور نبی نور بھی. یہ دیکھو یہ نشر الدین, یہ نشر الدین. اگر صرف بشر کا ہی میلاد ہوتا ہے تو یہ تمہارا مولوی اشرف علی تھانوی یہ کیا لکھ رہا ہے, اشرف علی تھانوی کہ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں, نور محمدی کے بیان میں پوری فصل بیان
तैयार की है अच्छा पंडितानी का नहीं, आप मुनाजिर बात कर रहे हो और आप बात बात पे क्यों बोल रहे हो? माइक आपने भी पकड़ा हुआ है, माइक है आपने रखे माइक, वो नहीं है माइक, ऐसे बोले जा रहे हैं। मुनाजिर मुनाजिर से बात कर रहे हैं। मेरा ये आपके ऊपर कर्ज है, आपने इन चीजों को किधर के सही कहा है, उनका आपने दावे को जो आपने जो माना है, जो मिलाद आप माने, आप ये कुरान सुनने साबित करके ये भी माने जो आपने माना है, इन बातों को आप लड़का गया चला शुक्र मुनाजिर से बुखलाल रहे हैं। अभी तक तो हमारा एक टर्म गुजरी और 15 मिनट लगे हैं तो बेचारे फसल हो गए। अभी मौलाना आगे आगे देखिए होता है क्या, थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके दलाइल में क्या असर होता है। आपने जितनी आयात पेश की मैंने सबका जवाब दिया है कि मुझे आप ये बताएं कि आयतें आप पे नाज़िल हुई है कि जी इनकी अपनी मनमानी तशरीह कीजिए या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी। अगर हुजूर पे नाज़िल हुई है तो क्या हुजूर ने मिलाद तो मुरव्वजा है ये मनाया, जलूस निकाले, झंडियां लगाई, क्या इस तरह जश्न मनाया, क्या ईद मनाया, ये सारी बातें आपने इनको छेड़े हैं और प्यारी शरीफ का दूर समझ के हड़प कर गए हैं। कम अज कम इसको आप जवाब तो देते, कुछ बोलते तो सही। फिर कहते हैं मेरे दलाइल का जवाब नहीं आया, ये मैंने आपके दलाइल पे नक्श बना आप पेश करते, आप कह रहे हो कि ये दिखाओ कहाँ लिखा है कि साहबा ने मिलाद नहीं बनाया, इतना तारीख तो आना है या नहीं, तो हम तो सारे तो इनकार करना, मेरा सारे तो इनकार करना, काबिर ने कारुल कादरीदा इनकार किया है। कोई तो सारे मरीजों में कोई एक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत तुम दे पेश कर, आला हज़रत में पेश करना आला हज़रत ठीक है मौलाना इसी पे बात हो रही है। हमारे कंजुल ईमान मुझे दो, वो लिखता है कि आला हज़रत को फिर कर रज़ा वाले नबियों से ज्यादा मासूम समझते हैं। तो कहते हैं आला हज़रत के बारे में तुम्हारे बाप ने के बारे में कोई भी लिख सकता है। आला हज़रत मैंने कहा आला हज़रत की बात है, आला हज़रत के बारे में नहीं, आला हज़रत की बात, आला हज़रत के बारे में दिखाता हूँ उनको क्या कहोगे? तो मैंने कहा आला हज़रत की बात दिखाओ, उस मतलब हम मान के चलो आप की बात पेश की है। तैर कादरी इनके इस वक्त शेखुल इस्लाम हमारे आलमी मिलाद नाम है इनके हर मस्जिद, हर मकतब, हर मदरसे के ऊपर साइन बोर्ड और फ्लैक्स लगे होते हैं, हर रिक्शे और गाड़ी के पीछे उनका फ्लैक्स होता है। इन तमाम तर चीजों के अंदर ये बात इनके खिलाफ होती है। किताबें लिख दी हैं, समझाई ना, उसके खिलाफ किताबें देवबंदी नहीं है, देवबंदी नहीं बरेली क्या बात अच्छा हमारा नहीं है, याद रखो हम हयात नबी का अकीदा रखते हैं, आदमी को नहीं मानते हैं। अच्छा ये मुझे कह रहा था ना, ये मुझे कह रहा था कि कोई ऐसा मौलवी दिखाओ जिस पे हम, मैंने इसको कहा था कि तुम अपना कोई ऐसा आदमी
आदमी दिखा दो जिस पे तुम सबको इत्तेफाक हो। इन्होंने कहा कि आला हजरत ऐसी शख्सियत है जिन पे हम सबको इत्तेफाक है। वो सुने आएगा, अब सुने, ये मेरे हाथ के अंदर अनवारे कंजुल ईमान नंबर है, ये छपा है जनाब मलिक महमूद कादरी मुसन्निफ इसका है। इसको मुरत्तब करने वाला डॉक्टर अमजद रजा अमजद वाला तो नहीं है, सुने तो सही बात तो सुनो। मलिक महमूद रसूल कादरी और ये अबुल जुबैर है, अबुल खैर जुबैर हैदराबादी साहब क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं मसलक के रजा वाले माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आला हज़रत को रहमतुल्लाह को नबियों वलियों बल्कि खुद हुजूर इमामुल अंबिया से पढ़कर समझते हैं। मौलाना मैंने बात की है कि तुम्हारा मैंने ये कहा है, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था कि किसी ऐसे आदमी को पेश करो जिसको सारे बरेलवी मानते हो। आपने कहा आला हज़रत, मैंने उसमें दलील में ये बात पेश किया कि नहीं उसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। सईदी ने जो टकोर शरा मुस्लिम में आला हज़रत की किया वो आपको नजर नहीं आती? उनकी बात से इख्तिलाफ किया है। मैंने आपने मुझसे सवाल किया कि आप इनको मानते, मैंने कहा बात सुनो, आपने मैंने जो बात की है मैंने कहा है कि कोई ऐसा आदमी आप दिखाएं जिसको आप सब मानते हो। आपने क्या कहा? आला हज़रत बनाओगी। मेरी बात के जवाब में तुम्हारे सामने रखो। मैंने मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये झूठ है, आला हज़रत को भी तुम नहीं मानते। ये एक हकीकत है कि अगर तेरे 10 मुक्तदी हैं तो उनमें से 5 तुझको नहीं मानते। आला हज़रत की उसको चले गए। अभी दूसरी टर्म है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों परेशान होगा? ये ताहिरुल कादरी साहब ने लिखा है कि जनाब मैं इसको पेश करूंगा। आप ये मेरी बात सुने, मेरी आप बात सुन के मैं पेश कर रहा हूँ, आप अपनी टर्म में कह देना हम इसको नहीं मानते। ये क्या बात है? मुझे तो पेश कर दे, आप इसको सुने, ठीक है आप नहीं मानते। आप जब अपना इसका जवाब देंगे तो कहेंगे हम ताहिरुल कादरी को नहीं मानते, सीधी बात। ताहिरुल कादरी के मुताबिक आप कह दीजिएगा। उसने अपनी किताब की मिलादुन नबी, इसके अंदर लिखा था, सुनिए, मिलादत और वफात का दिन एक होने के बायस जब यौम मिलाद आता तो उन पर गम की कैफियत खुशी की निस्बत बढ़ जाती थी। सहाबा ने नहीं मनाया बुजुर्गों, जब सहाबा ने नहीं मनाया तो फिर ये आप कैसे कर रहे हैं कि उसको बिलत सैया साबित करो? भाई अगर साहब मनाते तो फिर बात था ना, ये उस दौर में होता तो सहाबा बिलत सैया करते। इसके मतलब फतवा लगाते हैं हाँ किताब लेगा। अभी तो आप कहते हमारा है ये तो किताब कर दो, आप नहीं मानते उन्हें किताब भी मान रही हो, अभी किताब भी मान रही है। मेरी बात चलो हम इसको छोड़ते हैं, हम आपको माफ करते हैं, आगे चलते हैं। हम अपनी बात का आगे जवाब देते हैं जो आपने हमारे ऊपर इतराज की है। कहते हैं हमें नाम से गर्ज नहीं है, रशीद अहमद नाम था, हमने आपको रशीद कर दिया, कोई बात नहीं। हवाले में अगर गलती हो तो फिर बात ये है मौलाना इधर मेरी तरफ तवज्जो रखो सरकार, ये आदमी आप सुने, किताब पर नाम एक लिखा हुआ होता है, मुसन्निफ का एक नाम लिखा होता है, हज़रत मौलाना रशीद अहमद मोहद्दिस का कोई देख रहे हैं। जिस आदमी को पहले सफे पे बड़ा सारा नाम नजर नहीं आते वो आगे देखिएगा तो उसको आगे क्या नजर आएगा? हाँ, अगली बात आपको जब नाम का नहीं पता तो आगे मसले का आप क्या सही तरह बयान करेंगे, आप उसको गलत बयान करेंगे। दूसरी बात, अगली बात मसले का भी जवाब देता हूँ, मसले का भी जवाब आता है, आप परेशान न हो, मसले का भी जवाब आएगा। आप मेरी बात सुने, मुनाज़रा जंग पेश कर रहे थे कि जनाब मुनाज़रा जंग देख लो, और यही ताहिरुल कादरी इस मुनाज़रा जंग में मुआविन था, और इस मुनाज़रा जंग को पढ़ो, पढ़ के अपने अकल का ठिकाना इलाज कराओ कि कितने बंदों ने इसका इनकार, कितने तुम्हारे बंदे थे बड़े बड़े चाहिए दालिम, मुनाज़रा इस्लाम तुम्हारा था,
जनाब निजामुद्दीन मुल्तानी उसका इनकार किया, उमर इस्माइल का इनकार किया, सब का इनकार किया। अच्छा ये जंग देखो, ये देखो क्या किया कि तुम्हारे बड़े तो पहले भी आ चुके हैं, देखो मुनाजरा जंग बिल्कुल ये उसी का वो गलत उन्होंने किया था, उसका जवाब दे। शाबाश आगे आओ मौलाना, मेरी तरफ नीचे न देखे, मेरी तरफ देखिए। हाँ मैं आज ये कह रहा था कि मुनाजरा जंग आप पेश करते हो, इधर नसीरुद्दीन पीर नसीरुद्दीन नसीर को उतार लेते ना, इसमें सफा चमन पे लतमतुल गैब वाला इजालत रह सफा 94 पे लिखा है। ये जनाब सियानी साहब की क्या शरारत में लिखा है, शरारत देखिए शरारत में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुरान हदीस, आप कान खोल के सुन ले, मुझे बता रहा हूँ, कुरान हदीस इज्मा और ये क्या है? फतावा रशीदिया कुरान रशीदिया अगर तुम वो पेश करती हो तो हम ये पेश जरूर करें। मुफ्ती से पूछेंगे फतवा इंचार्ज जी को दिया जाए, इंचार्ज जी को बता दिया जाए। अगर हम पेश करें तो आपको क्यों परेशानी होती है? और सुनो नहीं सही ना हो, हमेशा पेश किया जाता है। पूछे मेरी बात सुने, मैं चाहे कुछ भी पेश करूं, आप मेरी बात नहीं मानते, नहीं मानते, मैं कैसा नहीं मानते, आप इसको नहीं मानते, नशीन है इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, कह दो मैं नहीं मानता। लिखा हो जिसपे सही है। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, आपकी चीज भी आ जाती है। मैं सारा सीन से ही आ जाता हूँ, ये मौजू छोड़ रहा है, ये बार बार मौजू को छोड़ रहा है। आला हजरत के जो हम अकीदा वो काफिर है, मैं तुझे आला हजरत का भी बंदा चखाता हूँ, मुझे साबित करो। माना साबित करना पड़ेगा ये मुनव्वजा जश्न ईद मिलादुन नबी ये आला हजरत ने मनाया है, ये आप साबित करें। अगर नहीं मनाया तो फिर आला हजरत का अकीदा तुम्हारे साथ नहीं मिलता, तुम्हारी हमारे शरीयत लिखती है जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो वो काफिर है। पहले कुफ्र का ऐलान करना आला हजरत का हम अकीदा ना हो काफिर है। इसको आला हजरत कह रहे छोड़, आला हजरत को छोड़ना पड़ेगा तुझे। इबादत पढ़ते बोलना क्यों पढ़ते ये अनवार शरीयत के अंदर ये साफ लिखा है जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो उसको वो काफिर जानते हैं। ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, ये फतावा नहीं मेरे पास है सदरुल अफादिल, इसके सभा 134 पे लिखा है। और रही ये बात कि जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो उसको वो काफिर जानते हैं, ये दुरुस्त है और हर मुसलमान का ये अकीदा है। आला हजरत ने जश्न मनाया, अच्छा आला हजरत ने अगर जुलूस में शिरकत की है पेश कर दो। टोका फेर छड़िया अभी बैठ रहे थे, अगली बात ये कह रहे थे मौलाना कह रहे थे कि होलियत शेख गिलानी की नहीं है रहमतुल्लाह अलैह, शेख गिलानी के नाम पर 11वीं आसान है, उनकी बात मानना मुश्किल है। एक नाम हमारे शरीयत थे, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है गौसे समदानी महबूब सुबहानी सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने हुनियत और तालीम में एक का मजमूआ है मुजद्दिद इस्लाम लिखा हुआ हामिद रजा
نعیم الدین نظام الدین اور ادھر دیکھو جنید زمان جس کو کہتے ہو مقیاس حنفیت لکھنے والا، اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، چنانچہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، آگے غنیت الطالبین کا حوالہ دیا ہے، یہ تم جس کو جنید زمان مانتے ہو عمر عشری اس کا بھی انکار کر دے، اور یہ وہ انوار ساتھیہ جس پہ احمد رضا کی تقریر کھڑی ہے اور اس کی تائید کر رہا ہے، وہ بھی لکھتا ہے کہ غوث الثقلین نے حلیہ میں لکھا ہے۔ چھوڑا دیکھتا ہوں میں تجھے احمد رضا کو کیسے پکڑا ہے، احمد رضا ہاتھ میں نہیں رہے گا، آگے چل میں تجھے اور دکھاتا ہوں، اس کو بھی انکار کر رہے۔ اچھا اگلی بات، مولانا کہہ رہے تھے کہ جناب ہم بشر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو کافر ہو، پہلے کفر دیکھتے ہو، نہیں مانتے تب بھی کافر ہو، پھر بھی ہم دلائل دیں گے کہ تم ایمان سے خارج ہو، تو پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے نظیر نئی والے نے جلد اول میں لکھا ہے نبی ان کو بشر کہنا بشر ماننا ایمان نہیں ہے، اگر تو بشر مانتا ہے تو کہہ میں مانتا ہوں، نہیں مانتا تو پھر تو کافر ہے، کیوں؟ قرآن کا انکار کیا ہے، خزائن العرفان والے کہتا ہے کہ قرآن میں انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا۔ مولانا پہلے میلاد کے لیے بشریت ماننی پڑے گی، اور اگر بشریت مانے گا تو تفسیر نہیں والا کافر کہتا ہے تجھے، اب آپ کی مرضی ہے میلاد کی طرف آپ کی مرضی ہے اپنا کفر لکھ کے دے گئے کس طرف پہلے دوسری دلیل کا جواب تقویت الایمان سے اس میں شہید والی دو ٹرما گزر چکی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل سنت و جماعت نے یہ ثابت کر دیا کہ دیوبند کے ہاں دلائل کوئی نہیں ہے، یہ بس خالی دعوی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے ہی بس بڑھ کے ماننے والے ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے جواب دعویٰ میں یہ کہا ہے کہ کسی مسلمان کو اس نے گنجائش نہیں، میں نے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا کہ جو فتاوی رشیدیہ آپ کے فتوے کی روح سے مولوی بشیر النبوی اور غیر صدر ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ۔ اب اچھا عدلہ اربع سے بات، اب دیکھو یہ آپ نے عدلہ اربع سے بات کی ہے، آپ نے عدلہ اربع سے بات کی، سب سے پہلے آپ کی دوسرے نے اس پہ اعتماد کیا، اس پہ اعتماد کیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھا گیا، سب سے پہلے سب سے پہلے آئیے بھائی آئیے تو فوراً آپ بولنا شروع ہو گئے۔ دیکھو جب دوسری بات آپ مدعی تھے، مدعی کے لیے مدعی تو آپ کا فریضہ بنتا ہے سب سے پہلے میری بات سنو والی صاحب، شروع میں ہی بیان نکل گیا، میری بات سنو، ہم مدعی ہمارا دعویٰ جانتے ہو، ہمارے دعوے کو مان چکے ہو آپ اپنے جواب دعویٰ میں، جواب دعویٰ میں کہ جو آپ کو دعویٰ کرنے کا جو محفل ملا اپنا ایمان آئے تھے مومن بات کے جاؤ گے کا ہوگا دلیل گل کی
ہمارے بڑے ہمارے بزرگ نہ ہوتے. میں آپ کو بتاتا ایک آپ کا میری بات سن, ہم زبان کیوں تو جو ہے اس کو شرارت کرنا ہے تو آپ کے لوگ میرے ساتھ صاحب مہربانی مہمان تمہارے گھر میں کھڑے تمہارے گھر میں کھڑے اور تمہارے گھر میں آ بیٹھے تمہارے گھر ہے پتہ ہے آپ کو. میری بات چھوٹی بات جب ہمارا مناظر گفتگو کرے یا میں گفتگو کروں ان کے لیے 10 لوگ جو باقی بیٹھے ہوئے ایک یہ کہہ دے کہ تمہارے صدر مناظر نے یہ مناظر نے ہمارے تک انگلی اٹھائی, ایک ہے اس بات کا جواب ہے. کوئی ایک اشارہ کرے کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فلاں بندے کو یہ کہا آپ کا ایک عمومی آدمی ہے اس نے اللہ کی قسم مجھے 100 کا نشانے دیا. میں نے اشارہ کر دیا تو پہنچا آپ کے صدر مناظر صاحب نے دو مرتبہ آپ کے صدر مناظر نے ہمارے بندے کو میں نے ایک مرتبہ اس طرح کا بہیو اپنایا اگر نہیں اپنایا مجھے اشارے کیا اس کا منصب کیا ہے, اس کا منصب کیا ہے مناظرے میں میری بات سنیں میرے بھائی آپ ہیں صدر مناظر وہ کوئی نہیں ہے آپ ہیں صدر مناظر میری بات سنیں میرے سوال کا جواب دیں میں نے یا میرے مناظر نے آپ لوگوں میں سے کسی کو کہا کسی کی پوری اپنی جماعت کی بات کرو جی پوری اپنی اخلاقی بات ترجمانی کرو پوری اپنی جماعت کی نا بولنے کی اجازت پوری جماعت تو ہے نہیں بول تو اس بات کا جواب دیں بولنے کی اجازت پوری جماعت تو ہے نہیں آپ تو ہے نا آپ تو ہے نا نماز جاؤ پتا جان جائے گا ایمان بچا کے جاؤ ایسے مومن بن کے اپنے آپ کو ثابت کرے گا ایمان کا بچاؤ ایمان کو بچاؤ میراث کو ثابت نہ کرو اپنے ایمان کی فکر کرو میری بات اگر اتنا شرارت کر رہی ہے آپ نے کہا کہ ہمارے آدمی کو دیا لیکن آپ نے سنگھ چاچا مجھے کیا میں آپ کا ہم منصب ہوں اسی برابر میں آپ کو مولانا صاحب میں آپ کا ہم منصب ہوں آپ مجھ سے بات کریں میں آپ کی بات کریں میں آپ سے بات کروں گا میں آپ سے بات کروں گا لیکن مناظر کا جواب مناظر دے گا آپ میری بات کا جواب دیں گے اگر آپ میرے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنائیں گے میرا آگے سے رویہ آپ کے ساتھ میں نے آپ کو گالی دی کیوں میں نے آپ کو گالی نہیں دی ہے اچھا یہ جو آپ نے سب سے پہلے شیطان ابھی آپ نے کہا کہ تم آئے تھے مومن اور جاؤ گے کافر بن کے ہم نے کفر کی گالی آپ کو دی میں نے کہا آپ کے بزرگوں کی بات بزرگوں کی نہیں آپ اپنی بات کریں آپ نے اپنی بات کریں بہت گرمی ہے
ہم نے پہلی ٹرم کے اندر جو قرض چھوڑا تھا وہ بھی ادھار اسی طرح ہوتی ہے، ان میں سے کسی چیز کا بھی یہ جواب نہیں دے سکے. اب میں بار بار ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو دعویٰ کر دیا ہے بدعت سیاح کہا ہے، آپ کو بدعت سیاح ثابت کرنا پڑے گا. بدعت سیاح سارے اس وقت حاضرین سامعین سارے سن رہے ہیں کہ یہ حضرات جب ممبر پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، آج ان سے پوچھو کہ ان کا دم کیوں نکل گیا، یہ دلیلیں کیوں نہیں دیتے، کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے دلیل کیوں نہیں دے رہے. انہوں نے دعوے کے اوپر لکھ کر بھی دیا ہے کہ بدعت سیاح ثابت کریں گے. کہاں لکھا ہوا بدعت سیاح؟ بدعت سیاح کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ثابت کرے سیکھا. اور پھر ہم نے رشید احمد مبئی کے حوالے سے آپ سے بات کی، آپ اس کا جواب بالکل نہیں دے رہے. وہ دعوے کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی مسلمان کو گنجائش نہیں، اور آپ اپنے رشید احمد مبئی کی بات جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے، جو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں تمہارے پہ غور کر ذرا، ہر حال میں کسی بات کا بھی آپ جواب دے رہے ہیں. خدا ان لوگوں کے اوپر جن کو آپ نے دھوکہ دیا ہوا ہے، ان کے اوپر کوئی تھوڑا سا ترس کھا لے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تم کیا کیا باتیں کر جاتے ہو، اور آج تمہیں کسی چیز کا جواب نہیں مل رہا. دیکھو اب ہم تمہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے موضوع پر کام رہیں گے انشاءاللہ عزیز. کوئی بات بھی اپنے موضوع کے خلاف نہیں کریں گے. ہمارا مدعا جو ہے، جو اصل ہمارا مدعا تھا، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہلے ہی مان چکے ہیں. خوشی منانا مان چکے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مروجہ یہ وہ جو آپ نے مانا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ جتنا آپ نے مانا ہے دعوے کے اندر کم از کم ہے اتنا تو ثابت کرے صحیح. جب اتنا ثابت ہو جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے آج سنت کا جو ہمارے ہاں مروجہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا. بار بار یہ چاہتے ہیں کہ گیارہویں کا دودھ سمجھ کے ہڑپ کر گئے، اور میں اس پہ آپ کو جو آپ کے یہاں جائز اور حلال چیزیں ہیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ دودھ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کے فتاوی شریعہ میں کوے کا ذکر ہے کہ کوا کھانے کے جب آپ وہاں کھانا حلال ہے. آپ کی بات کا میں جواب خبردار آپ نے بولا نہیں ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے میرے بات کا جواب دینا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو کمرے کا شعبہ سمجھ کے ہڑپ کر گئے ہیں. آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ مولوی رشید احمد مبئی بڑے شوق سے ساتھ رحمۃ اللہ کہہ رہے ہو، اور بڑے شوق سے یہ دعوے کے اندر لکھ دیا ہے کہ کسی مسلمان کو گنجائش نہیں. اتنی سوچ نہیں تھی تمہیں کہ تمہارا مفتی کیا کہہ رہا؟ اپنے مفتی کی کوئی خبر نہیں تمہیں. دراصل بیچاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بیچارے کسی طریقے سے ثابت نہیں کرتے، کبھی ادھر ٹکرے مارنے لگ جائے، کبھی ادھر ٹکرے مارنے لگ جاتی ہیں. میرا یہ آپ کے اوپر ادھار ہے، آپ صرف یہ بات ثابت کریں جو آپ نے کہا ہے کہ بدعت سیاح کی جو آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے وہ ثابت کر کے دکھائیں مجھے. یہ پہلی ٹرم کے اندر ہی آپ کا جو پتا تھا وہ ہمیں چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ پہلی ٹرم کے اندر ہی آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بریلویوں کا یہ گستاخی کے حوالے سے قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. موضوع کو آپ نے پہلی مرتبہ ہی چھوڑ دیا. موضوع آپ چھوڑ رہے ہیں، موضوع سے بھاگ رہے ہیں، اور جو موضوع سے بھاگتا ہے اس کی شکست فاش ہوتی ہے. پہلی مرتبہ ہی صحیح شکست فاش تو اس میں سے ثابت ہو گئی. اب ثالث اور جو ناظرین بعد میں دیکھیں گے وہ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ دعوے تو کرنے والے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں. اور آج دیکھو جی ان کے یعنی جلوس کے حوالے سے بار بار یہ نام لے رہے ہیں. وہ ذرا یہ دیکھو یہ اشعار میں نے سوچا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ دو یہ بدوا یہ بدعت سیاح کرنے والے جہنمی ہیں. یہ سارے بندی ہیں، یہ جلوس کے اشتہار چھاپ رہے ہیں. بتاؤ اب تمہارے چہرے کیوں مرجھا گئے؟ بتاؤ مجھے. یہ دیکھیں، سارے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں.
किताबों की बातें तो ये नहीं मान रहे। ये जो इश्तिहार तुम लिखते हो, इश्तिहार छापते हो, तुम्हारे काबरीन है, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। बेशक किसी को दुकानी हमने ले जाए, नाम पढ़े जा रहे, नाम पढ़ो, पढ़ के साथ अगली बात सुने, ये बार बार कह रहा है साहबा ने साहबा ने बात इसी से बन जाती है। अगर साहबा ने नहीं लिखा है फतवा तुझे नाम लगाना पड़ेगा। तेरे फतवे के मुताबिक बिदअत सय्या करने वाले जहन्नमी और फिर अपने उलमा तेरे जो है वो बिदअत सय्या कर रहे हैं। ये फतवा रशीदिया में ये देख मेरे ऊपर इताअत का नाता सुन्नत और मुस्तहब है। ये देख फतवा रशीदिया है, बिदअत की कोई हसना नहीं और जिसको बिदअत हसना कहते हैं वो सुन्नत ही है, वो सुन्नत ही है, मगर ये इस्लाम का फर्क है। मतलब सब तवाहिर है। तुम्हारे यहाँ बिदअत की कोई हसना नहीं, बिदअत की कोई हसना नहीं। ये देखें फतवा रशीदिया आपका, ये सारी बातों पहली बातें भी उधार है और ये बात भी उधार है। इसका जवाब आपने देना होगा। अब साहबे किराम ने जुलूस निकाला ये नहीं निकाला, बताऊं तुझे निकाला ये नहीं निकाला। सही मुस्लिम के अंदर मेरे आका जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मेरे सहाबा मसाइद और रिजाल और निसाओ तो बल बुयूत व तवल्लल जिलमान बित्तुर सहाबा ने जरूर निकाला, जुलूस निकाला। अब देखें साहबे किराम ने क्यों जुलूस निकाला। कोई ये कह सकता है बाद में, अगर इसको भी बकदर में बाद में कहेगा देखो जी उन्होंने नबी इस्लाम की आमद की वजह से जुलूस निकाला था। अब तुम क्यों निकालते हो। नीचे अलामा नबवी कहते हैं कि उन्होंने जुलूस इसलिए निकाला था नबी इस्लाम की आमद की वजह से, नबी इस्लाम की आमद की वजह से जुलूस निकालना। ये सहाबा किराम ये सिर्फ मेरा आपके ऊपर पहला भी उधार है, ये भी उधार है। इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। इन बातों का जवाब देना है आपने, जवाब देना है इनका। देखो इन्होंने अपनी टर्म में ये कहा है कि इनको चाहिए ये था कि हर चीज को ये साबित करते, पहले ईद को साबित करते, फिर ईद के बाद इन्होंने कहा केक वगैरह को, ये अपनी तरफ से इन्होंने मनगढ़ंत कैसे लगानी है। मैं कहता हूँ तेरे नजदीक केक का क्या होगा। मैं पूछता हूँ केक तेरे नजदीक खाना हलाल है या हराम है। केक बनाना बिदअत सय्या है या केक का काटना बिदअत सय्या है या केक का खाना बिदअत सय्या है। अगर बनाना बिदअत सय्या है तो जाओ बेकरी वालों से उनके जाकर रोको कि तुम बिदअत सय्या कर रहे हो। अगर काटना बिदअत सय्या है तो मैं कहता हूँ तुम काटो नहीं, तुम सबूते खा गया करो। चैलेंज करनी आसान है, चैलेंज और दावे करनी आसान है, बड़ा मुश्किल है। इश्तिहार का जवाब वो दोनों आपके इश्तिहारात हैं जो जुलूस के बारे में छापे जाते हैं, इनके जवाब देना आपके जिम्मे। मुनाज़िर से मेरी बात में जो हाथ नहीं लगाया और इधर इधर भागने की बड़ी कोशिश कोई बात नहीं। मैं आपको इस बात पर छोड़ता हूँ, बात आगे लेके चलता हूँ। समझ आई बात की। हजरत गंगोत्री रहमतुल्लाह अलैह के बाद बात कर रहे हैं कि हजरत में हर हाल में मजलिस में लिखा है, ये पेश कर रहे हैं। हजरत गंगोत्री की तकरीर सरिया बड़ा ही काफिया पर थी।
اور براہیم قاطع نفس ذکر کو مستحسن لکھا ہوا کہ وہ درست ہے، ٹھیک ہے. ہم نفس ذکر میراج سے ممانعت نہیں پیش کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ جو تم مستحب سمجھ رہے ہو یہ فقہا کا اصول لکھا ہوا ہے، تمہارے علماء کا اصول لکھا ہوا ہے کہ جب مستحب چیز کراہت تک جا پہنچے اس مستحب کو روک دو. حضرت گنگوئی نے اس وجہ سے فتویٰ دیا تھا یہ خرافات جو تم نے شامل کر دی ہے. حضرت گنگوئی اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اب ہر حال میں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ بات کئی سارے فقہا نے لکھی ہے کہ جب ایک بات جائز بھی جا کے مفہوم تک جا پہنچے اور اس سے مفاسد پیدا ہو جائے اس کو بند کرنا چاہیے. حضرت گنگوئی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور آگے آئیے دیکھیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے. یار حیرت کی بات ہے، لکھ کے بھی ہے اہل سنت وال جماعت، اب کہتے ہیں ہم تو وجماعت ہے. وہ پہلے ہی ٹھیک لکھ کے دے دیتے تو ہے نا. آگے دیکھیے جتنے دلائل بھی یہ دے رہے ہیں قرآن و سنت کے دلائل، آپ سب میں یہی بات دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کر جشن منایا ہو، عید منائی ہو. میں نے عید کے لفظ پہ بھی ان کو کہا تھا کہ مجھے عید پہ دلائل کوئی نہیں آئے. جلوس کی دلیل پتہ ہی نہیں کیا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ شریف کے اندر تو صحابہ نے استقبال کیا. یار وہ تاریخ دوبارہ کوئی نہیں آئی تھی. ہر سال صحابہ جلوس بھی لاتے تھے. اگلی بار کیا وہ 12 ربیع الاول کے دن تھا؟ بتا رہے ہیں کیوں پریشان ہو گئے یہ بات کرنے دو یار. اور مسلمانوں اور بھی سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے بڑا؟ صبح صادق کے وقت. اور یہ جلوس کب سجتے ہیں ان کے 12 بجے چاش کا وقت جو سرکار کی وفات کا وقت ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہتے چلے جاؤں کہ یہ 12 عید انگریز نے بنا کے ان کو دی ہے. انگریز نے دیا ہے تمہیں کہ اس کو عید مناؤ. نور بخش توکلی اس کو عید منانے میں لگا رہا تو اس کو عید مناتے چلے گئے. اور نور بخش توکلی کے ساتھ پیر جواد علی شاہ بھی ہے. اور انگریز نے تمہیں جناب خوش کرنے کے لیے یہ 12 عید دی ہے کہ یہ وفات نہیں ہے اب عید ہے اور تم اس پہ خوشیاں منانے لگ گئے ہو کہ جناب یہ کیا ہے وہ کیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ نے اس تاریخ کو ہر سال ہی جلوس نکالا تھا؟ بات سنو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ہاں بھی یہ بات طے ہے کہ کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو سارے لوگ جا کر ان کا استقبال کرتے ہیں. استقبال کرتے ہیں. کوئی بھی بڑا ہے ہم استقبال کرتے ہیں. یار اگر آقا تشریف لاتے ہم سر کے بل چل کے استقبال کرتے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. مولانا اس کا جواب دیجیے. اگر پیغمبر کے صحابہ نے ہر سال آپ پیش کیے اگر آپ اشتہارات دکھاتے ہیں ہمیں. اور مولانا نقی علی خان کا حوالہ بھول گئے ہو. نقی علی خان جو کہہ رہا تھا کہ جناب دلیل کتاب و سنت سے لائی جائے، فیل اور مشائخ کے فیل اور قول سے دلیل نہیں لائی جاتی. اس نقی علی خان کو آپ بھول گئے تم. اس نقی علی خان کی دلیل تمہیں یاد نہیں آ رہی. اس نقی علی خان نے صاف لکھ دیا ہے کہ دلیل کتاب و سنت سے آئے. دلیل میری گل سنو سرکار ہے میری گل سنو. ہاں ہمارا نہیں اپنا دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے. مشائخ کے فعل اور پیر صاحب کے قول سے دلیل نہیں بنتی. لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت. ہاں یہ انگریز کا حوالہ ہے. انگریز نے لوگوں کو تالیف کرم کے لیے کہا. اس کا حوالہ مارو جی. تالیف کرم کے لیے کہا کہ جناب 12 عید کا دن ہے آپ اس کے اوپر خوشی منائیں. اور یہ آپ کہہ رہے تھے جناب کوا تھانا کمبے کا جواب تم نے کتنی جگہ کمبے کو حرام لکھا ہے. اپنی ساری باتیں بھول گئے ہو. ہم کمبے سے پڑھ کے حوالہ پیش کرتے ہیں اور جادو وہ ہے جو سر سے چڑھ کے اوپر ہو رہے. ہم نے اعلیٰ حضرت کیا لکھتا ہے کہتا ہے اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر. اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے حتی الخنزیر.
आगे कुरान उसकी कैद बयान की कि नहीं? कुरान हुर्मत बयान की आगे कहता है गैर मुकल्लदियत के ऊपर नाचने वाले सुने, आप सुने, ये गैर मुकल्लदियत को कहते हैं मनी खाने, और भाई वो मनी खाते हैं, इनके नजदीक भी मनी पान और सुभान अल्लाह, और वो भी सूर की तमाम अशिया में तहारत है। वक्कल खिंजीर फइन्नहु मिनल मनी वल मनी मिनल दम वद्दम मिनल गज़ा वल ग़िज़ा मिनल अनासिर वल अनासिर ताहिरतान। हाय हाय हाय, खिंजीर का कौन तुम पेश करते हो? बोला ना, इससे बात नहीं बनेगी आपकी। और अगली बात अहकाम शरीयत तुम्हारी कहती है कि ये हत्ता के नुक्ता बराबर खता से भी मासूम बनाया गया था इसको। मैं हवाला पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, क्या है आपको क्या नजर आएगा? मेरी बात सुनिए, आप देते रहे जवाब, हम छोटे खड़े आप तनाव सुने। सुनिए ये आपने ग्यारह की बात लिखते हुए खिंजीर को पाक तक कह देते हैं और खिंजीर के जनाब असल अशिया में तहारत मानते हैं। अब आइए अहकाम शरीयत के मुकदमा के अंदर लिखा हुआ है, आला हजरत की जबान और कलम का ये हाल देखा कि मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया और जबान और कलम नुक्ता बराबर खता करे इसको नामुमकिन फरमा दिया। अंबिया से कबीरा भी बोल के लिखा हो सकता है और खान साहब से नुक्ता बराबर भी खता नहीं हो सकती। अब खिंजीर को इस्तेमाल करो, पता चल जाए तुम्हारा क्या मौजूद बयान कर रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, आपकी बात के जवाब है। जो आपने पेश किए हैं जनाब, कि जनाब इन्होंने इश्तिहार छापे हुए, सुनिए वो मैं आज इसका जवाब भी देता हूँ। ये जो है रबुआ के अंदर उसके जुलूस की वजह सुनिए, वहां चूंकि सारा नज़रियत का घर है, वो जो अंदर रबुआ शहर है वहां मिर्जैयत का सारा घर है, मिर्जैयत का घर है और उस मिर्जैयत के घर के अंदर हम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों को वहां तबलीग करने की इजाजत नहीं है। हमारे उलमा इस वजह से जाके वहां तबलीग करते हैं। उलमा ये तो उलमा तबलीग की नियत से जा रहे हैं। और दूसरी बात, बिदअत सैय्यद तब बनेगी जब किसी को इबादत समझ के किया जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने इबादत नहीं समझा, इसको बिदअत सैय्यद कैसे कहा जा सकता है? आप एक तुसी ईद पे देख लो, कुड़ियां छोकरियां नचा रहे हो। असल किताब फोटो ये नारायण में लिखा हुआ आपने जो इश्तिहार पेश किया, इश्तिहार जो पेश किया वो असल किताब थी, तो ये भी है, ये असल किताब है। असल इश्तिहार पेश किया, हम भी काफी किताब है, ये किताब है, असल किताब, ये असल किताब है, ये असल किताब है, ये असल किताब है, ये जो इश्तिहार पेश कर रहे हो असल किताब है, ये असल किताब है। कहते और क्या है? सुभान अल्लाह, इसको किताब और इश्तिहार में फर्क नहीं है, मुरादा करने आए। एक्सप्रेस अखबार का ये इश्तिहार देखो, एक्सप्रेस अखबार का कि ईद मिलाद जनाब ये जनाब जाके ईसाइयों के चर्च के अंदर ईद भी मनाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। हाय हाय, ईद मिलाद नबी की नमाजें पढ़ी जा रही हैं। और भाई उलमा का इस पे इत्तेफाक है, इतने हम हवाले आपको पेश कर सकते हैं। यारों के हवाले से आप जब अगली बात को पेश करना चाहता हूँ कि ये जो महफिल मिलाद है इसको तुमने मुआ भी लिखा है, अहमद रजा खान ने अवाम मुलाद के अंदर इसको मुआ लिखा है। और सुनने के बाद मौलाना अहमद रजा खान ने इस मिलाद से
शरीफ को मुबा लिखा है अल्लाह के अंदर, और जाल हक वाला सुन्नत इलाहिया लिखता है, और तुम्हारा अब्दुल कयूम हजारवी अकायद अकायद मसाइल में बिदअत हसना लिख रहा है, और तुम्हारे अनवारे साथिया वाले ने इसको वाजिब कर दिया है, और तुम्हारा ये सईद काज़मी का बेटा अरशद सईद काज़मी लिखता है कि ये दर्जा वजूब रखता है, और जो मुस्ताहब वजूब के दर्जे तक पहुंचा दो उसको बंद किया जाएगा, उसको कोई जरूरत नहीं है चालू। ये फुक़हा का फैसला है, ये तुम्हारे यूं ना निकल बख्शी तान कर अपने पर आतना जान कर। इन्होंने बड़ी आसानी से बतावा रशीदिया का कह दिया कि उन्होंने इब्राहिम कादिया के ऊपर तकरीर लिखी है, वहाँ उन्होंने मुस्ताकर कहा है, वहाँ ये मुनाफाना तरीका है। मेरी बात पे और मैं एक किताब के अंदर हर हाल में हर हाल दमन के ऊपर आप और नहीं कर रहे, हर हाल खां कोई उसको जिस किस्म की मर्जी समझ के खां कोई उसके अंदर नजायज काम करता हो, लेकिन जो काम जायज है उसको भी हर हाल में नजायज कह रहा है। जब हर हाल में नजायज है तो फिर तुझे अपने मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब के ऊपर फतवा जरूर लगाना पड़ेगा। मेरे भाई और कार कहता है कि रबुआ के अंदर वजह ये है, रबुआ के अंदर वजह ये है कि वहाँ पर वो मिर्जाई रहते हैं, और ये लंबी तकरीर की अगर मिर्जाइयों पर गिरानी चाहिए वहाँ क्यों निकालते हो, क्यों निकालते हो, किस लिए निकालते हो? सही नहीं रहते वहाँ पे, बिल्कुल सही कहा। वहाँ बिदअत सैय्या अगर जायज है, वहाँ जायज है तो यहाँ क्यों नहीं जायज है? सही नहीं रहते हैं, कहते हैं आपकी बात मेरी बात मैं कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि ये जो मर्जियों का दिल चलाने के लिए अगर जुलूस निकालना जाए अगर किसी को जलाने के लिए जुलूस निकालना जायज होता है तो वहाँ मर्जियों को जलाने के लिए जायज है, यहाँ मुसलमानों के लिए ये इबादत है। उनकी गुफ्तगू में सर एक मिनट ये क्यों उनकी गुफ्तगू कतई करता, क्यों करते हैं? क्या जब आप बोल रहे होते तो मैं कतई करता हूँ? बिल्कुल करते हो। कैसे उनको दे दो, जब भी बोल लेते देता हूँ मैं उनको, जब भी बोलते आप ये क्यों डंगर का नाम भी वही है, आपकी जुबान से नहीं निकलती है। जब भी उनकी बारी आती है खड़ा हो जाता है, क्या मैं तुमको समझाया आज मैं तुमको बुजुर्गों को इससे बात कर रहा है ना, दो बंदों को जलाने के लिए, तो क्या मुसलमानों को जलाने दिल जाने का? आपकी बात का जवाब दिया, आपकी बात का जवाब दिया। आपने कहा कि वहां पर चूके मर्जी है और वो चूके सरकार है और वहां पर बिदअत सिया क्या जायज है? हमारा सवाल है क्या वहां पर बिदअत सिया जायज है? क्या वो मर्जियों वो गुस्ताख है, वो मुल्की है, क्या उनको जलाने की जायज है? आपकी सरकार की जान के मुस्ताख हो, सियासत आपकी सरकार के मुस्ताख हो, वहां पे जलाने के लिए जायज है तो आपको जलाने के लिए जो हमने
انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ نے تو اس لیے جلوس نکلا اور نے جو سائل فرمائی تھی اس کی وجہ تو پانی تلاش کرنا، آج وجہ وہ نہیں پائی جاتی، آج تو وہاں پانی کے ڈرام پڑے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس سنت میں عمل کرنا ضروری ہے۔ پتا چلا کہ پیاروں کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو اس کو کرتے جاؤ تو میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ دیکھو کتاب کس کی ہے، اور کتاب کا نام دیکھو، یہ دیکھو کتاب کا نام ہے خطبات میلاد النبی، اور اوپر جو ہے نا روزہ پاک کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، ماڈل بنانا بدعت سیاح ہے، تو یہ روزہ پاک کی تصویر ہے، یہ روزہ پاک کی تصویر جو بنائی ہوئی ہے یہ کیا جائز ہو گئی؟ آپ کے فتوے کے مطابق میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر یہ جائز ہے تو پھر ماڈل بنانا بھی جائز ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو آپ کے مولوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر اس کا 53 ہے، وہاں یہ لکھتے ہیں میرے محترم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم عبادت سمجھ کے نہیں، یہ بھی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کے جس حکم پہ عمل کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھو کہتا ہے کہ حضور کا ذکر عین عبادت ہے، حضور کا ذکر ہے عبادت، اس کا حوالہ میں شروطیب کے عبادت یہ لکھیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے کہ کچھ آپ کی مدح کروں، چونکہ حضرت کی مدح خود پاک ہے، اس لیے آپ نے اشارہ فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، یہ اشعار آپ کے سامنے پڑے، اور اشعار کیا تھے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سارا ذکر تھا۔ یہ کیا اس سے پتا چلا؟ یہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی حدیث پاک کا حوالہ دے کے صحابہ اکرام کے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے میراث شریف بنانے کا کہ یہ صحابہ اکرام بھی کرتے رہے ہیں، صحابہ اکرام کا یہ متفقہ ہے کون سے فیصلہ حق مسئلہ، فیصلے کی بات آتی ہے، سنو فیصلے کی بات، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو گئی، یہ فیصلہ کس نے؟ میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ تمہارے امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو تم بھی مانتے ہو۔ بس ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصودہ نہیں سمجھتا بلکہ فی نفسی مباح جانتا ہے، مگر ان کے اسباب کو عبادت جانتا ہے اور حیات مسبب کو مصلحت سمجھتا ہے تو بدعت نہیں، قیام کو لذات عبادت نہیں اعتقاد کرتا، اگر تعظیم ذکر رسول کو عبادت جانتا ہے، رسول کو یہ لمبی عبادت ہے، لمبی عبادت ہے۔ میں آپ کو یہ آپ کے فیصلے کی بات یا ہماری نہ مانو، کم از کم حاجی امداد اللہ کی تو مان لو، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کم از کم آج وہی فیصلہ مان لو، مانو یہ فیصلہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں، فیصلہ آ گیا، بڑے زور سے اس نے لکھا تھا بدعت سیاح، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اس کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں، یہ ٹیٹر صاحب نوٹ کریں، فیصلہ حق مسئلہ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، یہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے شروع سے لے کر اب تک یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم بار بار بدعت سیاح کرتا ہے، ثابت کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اپنا حق کیوں نہیں ضرور ظاہر کرتا ہے؟ جو موضوع ترجیح میں ہے، جس باتوں کا تمہیں جواب دینا ہے وہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بدعت سیاح کا دعویٰ کرنا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے برعکس کبھی وہ فوٹو کاپی اٹھا کے دکھا دیتے ہیں، کبھی کیا انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی ہم بھی فوٹو کاپیاں بڑی پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک فیصلے کا وقت ہے، یہاں
کی وجہ سے انہوں نے یہ امداد المشتاق ہے، امداد المشتاق، اس کے اوپر بھی کیمرہ لگا ہے، امداد المشتاق جتنے ہمارے تمہارے اشرف علی تھانوی ہیں، اشرف علی تھانوی کی تو ماں ہے، انہوں نے کہا تھا آج بھی ختم ہونا چاہیے، بڑے زور سے کہا تھا، یہ جوابات کی وجہ سے اس طرح ہاتھ میرے تھے کی وجہ سے اصل کوئی مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لائق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے منہ سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے، ایسے منہ سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے۔ جیسے قیامی مولد شریف اگر بوجہ آئے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو وہ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سرکار دوارا اس نے گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا ہونا ہوا، کیا ہونا ہوا؟ یہ بادل، یہ امداد المشتاق، امداد المشتاق دیکھو اشرف علی تھانوی کی کتاب صفحہ نمبر اس کا 88 ہے۔ اس بات کا بھی آپ نے جواب دینا ہے، ادھر دیکھیں غور سے۔ آپ کہتے ہیں اصل کو ہی ختم کیا دیا جائے گا، اصل کو ہی ختم بڑے شوق سے کہہ دیا تھا، یہ تمہارے تھانوی صاحب کہتے ہیں اصل کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتا ہے روزہ ہر سال قیود اپنی طرف سے خام خواہ گردان پڑتے گئے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا اپنا عمل یہ کیا اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ مجلس مولد میں شریک ہوتا ہوں، ادھر سنیں میری بات، مولد میں شریک ہوتا ہوں ان کے ذریعے برداشت سمجھ کر ہر سال سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بات سنانی ہے، میں نے اس پہ اصول پیش کیا تھا کہ فقہا کا اصول ہے جس عمل جائز کے اندر خرافات پیدا ہو جائے اس عمل جائز کو بھی بند کرو۔ آؤ یہ میں حوالہ پیش کرتا ہوں نور العرفان کے اندر، غیر ضروری عبادات کا فسادات کی وجہ سے چھوڑ دینا، اس پہ دیکھیے صفحہ 758 اس کا حوالہ کریان القرآن سعیدی، جو کام برائی کا ذریعہ بنے اس کو میں کرنا واجب ہے۔